نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل شروع کے غلاموں میں سے اور انتہائی جفاکش، مجاہد، اصول پسند اور تائید حق کرنے والے لوگوں میں سے ایک بڑا نام سیدنا عمار ابن یاسر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لائے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت 30 لوگ مسلمان تھے اور کچھ نے لکھا ہے 5 لوگ مسلمان تھے۔ السابقون الاولون میں سے ایک جلیل القدر شخص، اسلام کی خاطر جن لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، ان میں سیدنا عمار ابن یاسر کا خاندان۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سمیہ جناب عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر ان کے والد شہید ہوئے، پھر ان کے بھائی شہید ہوئے، کیونکہ یہ بیچارے غریب تھے۔ کفار بڑی تکلیفیں دیتے تھے، پانی میں دیر تک غوطے دیتے رہتے، آگ کے انگاروں پر ان کو لٹا دیتے، سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتے، دیر تک تکلیفیں دیتے رہتے، اور پھر انجام کار یہ ہوا کہ ابو جہل نے پورے خاندان کو پکڑ لیا، آگ ہی لگا دی ایک دفعہ تو ان کے گھر کو، اور جب آگ لگائی تو نبی کریم تشریف لے گئے اور فرمایا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے آگ، آل یاسر پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو۔ میں کیسے عرض کروں، اتنی بڑی ہستیاں ہم نے چھپا لی، لوگوں سے ذکر ہی نہیں ہوتا، لوگ مطالعہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ اتنا بڑا آدمی، اب میں اگلی بات کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، ساری دنیا کو جنت میں جانے کا شوق ہے نا، تو نبی کریم فرماتے ہیں جنت کو بھی شوق ہے کہ 4 بندے کبھی آ جائیں نا۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک علی ابن ابی طالب، ایک سیدنا مقداد، ایک حضرت سلمان فارسی، اور چوتھے سیدنا عمار ابن یاسر۔ جنت کو شوق ہے کہ کبھی آ جائے نا۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اتنے بڑے لوگ کہ جنت کا شوق ہے، جنت کا، جنت کہتی ہے مالک ان کو بھیجنا۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا میری ناراضگی ہو گئی، حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، تو میں نے ڈانٹ دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر نے کریم محبوب علیہ السلام کے حضور میری شکایت کر دی۔ فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، محبوب نے گردن مبارک جھکا رکھی تھی، جیسے ہی مجھے باریابی ہوئی سلام عرض کیا تو محبوب نے نگاہ اٹھائی، پوچھا نہیں۔ اس پوری روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے پوچھا ہو کہ بات کیا ہوئی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا خالد ایک بات یاد رکھنا، جس نے میرے عمار سے بغض رکھا نا اسے اللہ کی دشمنی مول لینی پڑے گی۔ اللہ کی دشمنی، اتنا بڑا آدمی کہ ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی بن گئی۔ لیکن ملنگوں تلنگوں باباؤں کے عرس منانے والی قوم، کوئی دن ایسا بھی تو آئے نا کہ ہمارے گھر میں سیدنا عمار ابن یاسر کے لیے کچھ دعا کا اہتمام ہو، کچھ ان کے لیے کسی چیز کا بندوبست ہو۔ کوئی ایسا دن بھی تو آئے نا سیدنا سلمان فارسی کی یاد منائی جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کیا جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذکر کیا جائے۔ گلی گلی میں عرس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ان کا بھی منا رہے ہو جن کا نہیں منانا چاہیے۔ ہر نکر میں دربار اور ہر گلی میں مزار اور ہر ایک کا عرس۔ نے رنگیے سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو اس رستے کے مسافر نہیں تھے، منزلوں پر پہنچ گئے۔ اور اتنا بڑا شخص جس کے بارے میں میرے کریم رسول فرمائیں کہ اگر یہ ناراض ہو جائے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے کسی نے عداوت رکھی تو اس نے اللہ کی دشمنی کو مول لیا۔ اتنا بڑا آدمی حضرت سیدنا عمار ابن یاسر۔ جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے سورہ نحل سے، یہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کفار نے گھیر لیا۔
مارنا پیٹنا شروع کیا، آپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی، آپ کی والدہ کو بھی، آپ کے والد کو بھی اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی اور آہ نہ کر لبوں کو سی۔ یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں، یہ آزمائش حسن ہے۔ اگر کسی کو راہ خدا میں آئے تو سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ کو اس طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری کے ساتھ باندھ دی، اور پھر ان کو نیزے مارے حتیٰ کہ 2 حصوں میں کٹ گیا وجود، اور وہ باہمت خاتون درد سہتے سہتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ پھر ان کے والد کو شہید کیا، کس کے لیے، کس کے نام پر، کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا۔ پھر جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے، پھر ان کو مار رہے تھے، پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے، ان کے منہ سے نکل گئے، انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریہ تھے۔ اب اتنا زد و کوف ہوا، تکلیف دی، بول دیا انہوں نے، لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں، عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے۔ محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے۔ فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان، اور جس کے سینے میں، گوشت میں، لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے۔ محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا، دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج، کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج۔ حضرت عمار کا مسئلہ تھا نا، ایک ایماندار کا مسئلہ تھا نا، اور بندہ وہ ہے جس کی رضا رب کی رضا، جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی۔ تو سرکار نے تو بیان کاری دیا، لیکن میرے مالک نے کرم فرمایا اس بات کا قرآن میں بیان فرما دیا۔ سورہ نحل دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر، تو اس بندے پر کوئی حرج، ہاں حرج کس پر ہے؟ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا، تو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن جو مجبور کیا جائے، معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ چونکہ حضرت عمار کے بارے میں آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے عمار نے کفر نہیں کیا، وہ مجبور کیا گیا تھا۔ اس کی گواہیاں اللہ کا قرآن بیان کرے۔ کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام پر جان واری جائے؟ میں بڑا شروع سے مجھے عقیدت ہے سیدنا عمار ابن یاسر سے، بڑی شروع سے۔ موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر عنوان پر بات کرنا کئی دفعہ آسان نہیں ہوتا۔ اتنی عقیدت ہے، میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی عمار رکھا ہے فیض و برکات لینے کے لیے۔ اتنے بڑے لوگ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی خوبصورتیاں، یہ المعجم الاوسط کے اندر حدیث ہے۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، بندہ سادہ ہے، کافر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بظاہر لباس بڑا سادہ ہے، تو ذرا کریم کے لفظ تو دیکھنا، یہ ذرا عطا کرنے کا رنگ تو دیکھنا، یہ حضور کے دینے کا، نوازنے کا،
رحمت کرنے کا انداز تو دیکھنا. حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں کمبل پوش سادے لوگ کہ عام لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کو قسم دے دینا، رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. یہ لفظ کہتے کہتے جب گویا صحابہ کی پوری توجہ ہو گئی تو حضور فرمانے لگے وہ رب کو قسم دے دینا، قسم اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. اور فرمایا ان میں یہ میرا عمار ابن یاسر بھی ہے. یہ اللہ کو کبھی قسم دے دینا، میرا عمار کبھی کہہ دے کہ مالک تجھے قسم ہو تو میں وہ کریم میرے عمار کی قسمیں پوری کر دیتا. کمبل پوش سادہ اور انداز یہ کہ نرالے لوگ، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے. ماں قربان کر دی حضور کے نام پر، باپ قربان کر دیا، بھائی قربان، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دیکھا تے شاد ہو جا. اس سے دل دہن فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدوں کرے برباد ہو دو برباد ہو جا. مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے. ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، وطن چھوڑ کے مدینے آ گئے، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں. اس سکھ کا کیا کرنا ہے جس سکھ میں اللہ رسول نے کہا تیرے لیے دکھ بہتر ہے تو بس ٹھیک ہے. سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی. یہ تو راز کی بات ہے. فرمایا یہ ہے وہ عمار، یہ کبھی قسم دے دے تو اللہ قسم بھی پوری کر دیتا ہے. اور پھر دلیر آدمی، پتہ ہے کتنی عمر پائی ہے؟ کچھ نے لکھا ہے 91 سال، کچھ نے لکھا ہے 93 سال، کچھ نے لکھا ہے 94 سال، اور آخری وقت بھی لڑتے ہوئے شہادت ہی قبول کی ہے. ہاں عشق سچا ہو تو رب بڑھاپے میں بھی جوانی دے دیتا ہے. 94 سال کا بزرگ کیا اتنی ہمت رکھا کرتے ہیں کہ وہ میدانوں میں نکلے؟ لیکن جناب عمار ابن یاسر آخری دم تک جنگ یمامہ میں گئے ختم نبوت کے محاذ پر جہاد کرنے. جنگ یمامہ میں کچھ کھلبلی مچ گئی، کچھ لوگ ادھر ادھر ہٹنے لگے تو حضرت عمار ابن یاسر دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گئے. وہ کہا کدھر جا رہے ہو سارے؟ ادھر آؤ، میں عمار ابن یاسر ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں جانا، واپس آؤ. لوگوں کو ان کی بات سے ڈھارس ہوئی. فرمایا آؤ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں، اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا. اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا، کافر نے تلوار ماری تو ایک کان کٹ گیا. ایک شخص نے تانا دیا. میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کبھی تانوں کا مزہ بنا لو نا. یہ کوئی بندہ کہو مولوی صاحب تو کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ داڑھی کی سنت ہے تو جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. بھئی آپ کہیں 100 بسم اللہ جی 10 دفعہ کو حاضر ہے. کبھی نہیں، ایک موقع پر بھی پریشان نہیں ہونا. آپ کو اس کے نام کا تانا ملے تو صحیح، اس کا تو مزہ ہی بڑا ہے، اس کا سرور ہے. آپ لے کے تو دیکھیں، مزہ بڑا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، استاد تھے، لوگ کہتے تھے ڈاڈے بڑے ہیں، تو ہم کبھی ان کے ساتھ گزرتے تھے یا وہاں سے ہو کے آتے تھے تو لوگ تانے دیتے تھے. آپ یقین کریں مزے کی بات ہے، وہ تانا دیتے تھے ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا تھا. اسی کہنے تھا تو انہوں پتہ ہی نہیں. ہاں تو انہوں پتہ ہی نہیں کیا کہا تھا درویش نے، تے پوچھو نا انہوں جنہیں پیتی آ، پھر انہوں تے کی بیتی آ جنہ اج وچکاریں توڑ دیتی، جئی نیتی جئی نا نیتی آ. یہ تو اسے پوچھ جسے اس درد کی لذت کا پتہ ہے، اس کے ذائقے کا جسے پتہ ہے، اس سے بات کر. ایک خاتون کا میں تذکرہ پڑھ رہا تھا، اس کا بیٹا اپنی اماں سے اکثر کہا میں تو میرے پیچھے ہی پئی رہی ہر ویلے ہے، کھا لے کڑتا پا لے جراباں کی تنگ کیتا ہے تو کسی دی زندگی ایڈی اوکھی نہیں کری دی. اس نے کہا پتر یہ اونی دیر نہیں پتہ لگنا جنی دیر تیرے بال نہ ہوئے. ادو پہلا سمجھ آنی تو خاتون کہنے لگی دعا ہے میری کہ میں تب تک زندہ رہوں، اور جب تجھے سمجھ آ جائے تو پھر تو مجھے بتائے کہ اماں میں نو آ گئی ہے، میری دعا ہے. تو پھر وہ موقع آ گیا، وہ بوڑھی کہتی ہے میں زندہ ہی تھی، اس کے بچے ہو گئے.
پھر وہ جب اٹھاتا، وہ رکھتا، وہ پیار کرتا، وہ محبتیں کرتا، تو میں کہ پتر کیوں زندگی تنگ کرنے والا دی، مرضی نہ جین دینا انہوں نے. تو کہنے لگا اماں جی سمجھ، یہ نئی نسل ہے بنا تجربوں کے نہیں مانے گی. یہ تجربہ کر کے مانتے ہیں، تجربے سے پہلے ماننے کو تیار نہیں ہوتے. میرے عزیز، یہ جس کے دل میں عقیدت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، زاویہ آ جاتا ہے، اس کا رنگ اور ہوتا ہے. آپ کو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، بیعت ہونا فرض نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں. آپ ایزی رہیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، حلال حرام کی تمیز کریں، کافی ہے. لیکن اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر آپ کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا اپنا مسئلہ ہے آپ کا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی پربہار زندگی، بلکہ وہ اس کا لطف لیتے تھے، اس کا ذائقہ ان کی طبیعت کے اندر ہمیشہ موجود رہتا تھا. امام بہقی نے روایت لکھی ہے، حضرت عمار ابن یاسر ایک جگہ بیٹھے تھے تو کسی بیمار کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو ایک دیہاتی بولا. وہ دیہاتی بول کے کہنے لگا میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں. تو حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے پھر تو ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ رب تو جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے. تو تجھے آزمایا ہی نہیں، تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، تو کبھی تکلیف سے ہی نہیں ہوا. فرمایا رب جس سے پیار کرے اسے آزماتا ہے، پر اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے ہیں. اللہ تو آزماتا ہے، وہ تو آزما کے معاف کرتا ہے، گناہ بخش دیتا ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا فقر، ان کا اپنا تقوی، ان کی اپنی خوبصورتی. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ ان کا کان کٹ گیا جنگ میں، تو کسی شخص نے ان کو تانا دیا، او کان کٹے والے. آپ فرمانے لگے او بھائی تو نے تانا دیا، ہمیں مزہ آیا، جب تک کان سلامت تھا اتنا پیار نہیں تھا، جب سے یہ اللہ رسول کے رستے میں کٹ گیا ہے سب سے زیادہ پیارا یہ کان لگتا ہے. اس لیے کہ جائیداد کے قبضے میں تو نہیں نہ کٹا، یہ کوئی روزی روٹی کمانے کے چکر میں تو نہیں نہ کٹا. جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نہ، اس کے نام پہ کٹا ہے. تو میں تو اس کا مزہ ہی بڑا لیتا ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ پیارا یہ لگتا ہے. سیدنا عمار ابن یاسر، جس طرح لوگ کشتہ عشق رسالت نہیں ہو جاتے، ان کا خمیری حضور کی محبت بن جاتی، اس طرح کا مزاج. اور پھر اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ان ساری باتوں سے جو حضور کو پسند ہے. ساری زندگی مغرب کے بعد 6 رکعتیں نہیں چھوڑی حضرت عمار ابن یاسر نے. اوابین ہمیشہ پڑھی. کسی نے کہا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میرے نبی کریم نے مجھ سے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے گا. جہاں جہاں محبوب نے توجہ دلائی، ان لوگوں کا کوئی خمیری ایسا تھا وہ پوری طرح اس جگہ پہ مضبوط ہو گئے. ایک آدمی نے کہا میرا مکان دیکھ جائیں، تشریف لے گئے. مکان بڑا عالی شان تھا، بڑی دعائیں فرمائیں، بڑی محبت کی اس شخص کے لیے، بڑی آپ کے اچھے جذبات کا اظہار کیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گئے. کہنے لگا حضور چپ کیوں کیے ہیں؟ فرمانے لگے تمہیں بتانا چاہتا ہوں مکان پیارا تو بڑا ہے، پر ایک دن یہ چھوڑ کے جانا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ، ادھروں تے لکھاں گئے، ایک دن اسے چھوڑ کے. ایسے موقع پر توجہ دلائی، آخرت کی طرف ذوق بنایا کہ ہر شخص کا دل نرم ہو گیا. مکان پیارا ہے، خوبصورت ہے، دیواریں اعلیٰ ہیں، اس کی چھت مضبوط ہے، اس میں رہنا خوب ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کا گھر تو کوئی اور ہے، پکا ڈیرا تو کوئی اور ہے، کسی اور وطن کے باسی ہیں. یہ وطن چھوڑ کے جانا، اصلی رستے پہ جا کے اصلی مقام پہ وقت گزارنا، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، تھوڑے وقت کے لیے، جز وقتی ہے، کل وقتی. یہ مزاج تھا سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. 21 مہینے تک کوفے کے گورنر بھی رہے ہیں حضرت عمار ابن یاسر. حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا. 21 ماہ کے بعد حضرت عمر نے بندہ بدل دیا، فرمایا فلاں آپ کی جگہ جائے گا. حضرت عمر نے بلا کے کہا میں نے کچھ حکمتوں کے تحت آپ کو تبدیل کیا ہے تو آپ ناراض تو نہیں؟ تو یہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا فقر بڑا پکا ہوتا ہے. یہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں نا، ان کے دل کی کیفیت عہدوں سے، پیسوں سے، خوشامدوں سے جڑی نہیں ہوتی. سیدنا عمر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، کہنے لگے امیر المومنین
میں وہی عمار ابن یاسر ہوں. جب آپ نے گورنر بنایا تھا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا, کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی, ذمہ داری تھی. اور جب اتر گیا ہوں تو فرق پھر بھی کوئی نہیں پڑا. آسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی, کوئی فرق نہیں. بن گئے تب بھی مسئلہ کوئی نہیں, اتر گئے تب بھی مسئلہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو شان انہیں حضور کی بارگاہ سے ملی ہوئی تھی وہ کسی عہدے کی محتاج نہیں تھی. جناب فاروق اعظم کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا بات سن کے. حضرت عمار ابن یاسر. اور پھر ایک اور ان کے اندر عادت تھی, یہ آج کی میری گفتگو کا آپ نے یہ ایک حصہ ضرور یاد رکھنا. حضرت عمار ابن یاسر جیسے جلیل القدر آدمی سے یہ ضرور آپ نے بات سیکھنی ہے. ابن عساکر نے لکھا ہے, صاحب ابن عساکر نے فرماتے ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر دیر تک خاموش رہا کرتے تھے, اکثر و بیشتر خوف خدا میں رویا کرتے تھے, اور آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے. فتنے نہ کہیں گھیر لیں, آزمائش نہ ہو, اور دیر تک خاموش رہتے, دیر تک. یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. دیر تک اپنا آپ بتانا, اپنا آپ ذکر کرنا, بلا وجہ چھلکنا, اور بعض وزادار اور قابل قدر لوگوں کے سامنے کچھ ایسے معاملات کرنا جس سے طبیعت کا چھچورا پن باہر آئے, یہ وزادار لوگوں کی علامت. دیر تک کھڑے رہتے, دیر تک خاموش رہتے, دیر تک ان کی طبیعت لگی رہتی. سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا تھا. ہر شخص ان سے پیار کرتا, ہر شخص کے دل میں ان کے لیے محبت جاگتی, ہر ایک ان کے لیے وارفتگی اپنے دل میں محسوس کرتا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار کیا تو یوں لگا جیسے حضرت عمار ابن یاسر کو جاگ کے ہی محبوب ہو گئے. جدھر جاتے محبتیں, پیار, خلوص. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ صفین میں مولا علی کا دفاع کرتے ہوئے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اندازہ کریں, کچھ نے 91 سال عمر لکھی ہے, میں بتا چکا ہوں, کچھ نے 93 سال لکھی ہے, کچھ نے 94 سال عمر لکھی. اس عمر میں بھی خود میدان میں اترے. اسلام نہ فعال زندگی کو پسند کرتا ہے. یہ نوجوان جو موبائل لے کے بیڈ ریسٹ کرتے ہیں, بڑھاپے میں سمجھ آئے گی کہ بیڈ ریسٹ کے نقصان کتنے ہیں. یہ ان کو بلاؤ نہ, آواز نہ دو, کوئی کام نہ کہو, سوتے کو جگاؤ نہ. میں تھوڑے دن پہلے ایک نوجوان سے میں نے کہا, کہنے لگے جی مطلب یہ کہ اب آرام بھی نہ کوئی کرنے دے تو کیا کریں. تو میں نے کہا میرے بھائی سنو, اللہ بڑا پیار کرتا ہے نا بندے سے, سب سے زیادہ رب بھی پیار کرتا ہے نا. وہ بھی کہتا ہے سویرے اٹھ, بڑی تجھے نیند آئی ہے, اٹھ پہلے نماز پڑھ. اور آواز کیا آتی ہے مسجد سے, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے. اللہ پیار کرتا ہے نا. تو پھر آپ کی فلسفے کے مطابق تو آپ کو کہنا چاہیے تھا آرام کر, لیکن وہ کہتا ہے اٹھ کوئی کام کر, وضو کر, پھر ظہر پڑھ, پھر عصر پڑھ, پھر مغرب, پھر عشاء, پھر روزے, پھر حج, جد و جہد, ہمت, کوشش. جو لوگ وی آئی پی جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے, بڑے مہنگے ہوٹل میں رہتے ہیں, خانہ کعبہ تو کوئی نہیں جاتا ان کے کمرے میں, آنا تو وہیں پڑتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و یاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. فعال زندگی گزارے, سست نہیں, کاہلی نہیں. یہاں بیٹھ گئے, وہاں لیٹ گئے, وہاں موبائل لیا ہوا ہے, مجھے تنگ نہ کرنا. آپ کام کریں گے زندگی میں, آپ انقلاب لائیں گے. جو چلتا ہوتا ہے نا, چلتا, وہ پانی پاک ہوتا ہے, اور جو ٹھہر جائے وہ پاک نہیں رہتا. باہمت, جد و جہد, کوشش, آخری دم تک لڑنا. جیتنا ضروری نہیں, لڑنا آخری دم تک جد و جہد رہے, تازگی رہے, کوشش رہے, ہمت رہے. میں نے آپ کو اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی تھی. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے, زمین کے اوپر کام, نیچے جا کے آرام. اوپر کام کریں, محنت کریں, وہ جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سائے تلے, پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. تھوڑی نیند کر لیں,
تھوڑا کھانا کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، لیکن مہربانی کریں یہ جو زندگی ہے نا آرام پسندی والی، یہ زندگی بڑی تکلیف دہ ہے، اس میں بڑے کام رہ جاتے ہیں، بندے کے ذمے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی، فعال جد و جہد کوشش ہمت، بالکل آخری وقت تھا سیدنا عمر فاروق کا، زخم لگا ہے خون بہ رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، کچھ دیر کے بعد وصال ہو گیا، ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزرا تو اس کا پاجامہ یا تام ٹخنوں سے نیچے تھا، تو بخاری شریف میں موجود ہے، وہیں بول کے بستر علالت پر سیدنا عمر فرمانے لگے، او بھائی یہ ٹخنے ننگے کر لے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس وقت تک یعنی لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، قبر تک جانے تک ان لوگوں نے تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا، پیغام دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ ہیں بڑی جلدی ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس بھائی اب کچھ نہیں ہوتا۔ او بھائی آپ ہمت کریں، آپ جد و جہد کریں، اسلام فعال زندگی کو پسند کرتا، کوشش والی زندگی کو پسند کرتا۔ کیا کہتے تھے پرانے لوگ، پوچھ لیں آپ بزرگوں سے، پرانے پنجابی دیسی ان پڑھ لوگ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ کسی دا محتاج نہ کری، یا اللہ کسی دا، یعنی اپنا بیٹا ہے پال پوس کے بڑا کیا ہے، پر ماں دعا کرتی ہے یا اللہ اس کا میں محتاج نہیں ہونا چاہتا، اپنی بیٹی ہے پال پوس کے محنت کر کے بڑی کی ہے، پر اماں کی خواہش ہے کہ مجھے اس کی محتاجی نہیں چاہیے۔ بیٹھے تھے پیر بھائی تو ہمارے صاحب کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا میں بوڑھا ہوں گا تو یہ بچہ میرا سہارا بنے گا، فرمانے لگے حد ہو گئی ہے، یہ اولاد پالی جا رہی ہے کہ بزنس ہو رہا ہے، یہ بڑا ہو کے سہارا بنیں گے۔ کہنے لگے کوئی بچوں کا سہارا نہیں چاہیے، سہارا اللہ رسول کا ہی اچھا ہے، سہارا اللہ رسول کا ہی اچھا ہے۔ بچے کہاں سہارا بنتے ہیں بھائی، ان کو تو بعد میں کیا بات ہے، انہوں نے اپنی زندگی جینی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جتنا مرضی بچہ بیمار ہو، ماں باپ پردے کی دعا نہیں مانگتے، لیکن پورے 1 سال نہیں گزرتا بوڑھے ماں باپ کو بستر پہ لیٹے ہوئے بچے تو پردے کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ اسے پردہ دے دے۔ کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ اللہ ماشاءاللہ سب نہیں، لیکن ایک تعداد فعال زندگی، جد و جہد والی زندگی۔ 94 سال عمر سیدنا عمار ابن یاسر کی، پھر بھی تلوار حمائل کر لی، پھر بھی انہوں نے نیزے اٹھا لیے، میدان میں نکلے، مولا علی شیر خدا کے دفاع میں لڑ رہے، اور ایک دن ایسا آیا کہ دودھ منگا کے پیا، فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عمار تیرا آخری کھانا دودھ ہوگا، آخری کھانا پینا دودھ ہوگا، میں نے پی لیا ہے۔ اور پھر کہنے لگے انشاءاللہ تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، میں اپنے محبوب سے بھی ملوں گا اور محبوب کے صحابہ سے بھی ملوں گا۔ شام کو حضرت سر شام پتہ چل گیا سیدنا عمار ابن یاسر شہید ہو گئے، مولا علی شیر خدا کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی، اور آپ فرمانے لگے عمار میری نظروں میں آج بھی وہ منظر ہے کہ جب حضور کے ساتھ 4-5 لوگ ہوتے تھے تو عمار آپ بھی ان میں شامل ہوتے۔ فرمایا جس دن آپ نے کلمہ پڑھا اس دن بھی اللہ نے آپ پہ رحمت کی، اور فرمایا جس دن آپ شہید ہوئے اس دن بھی آپ پہ رحمت ہو رہی ہے، اور صبح قیامت جب رب سے ملاقات ہوگی پھر بھی وہ رحمت ہی فرمائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے جنازہ پڑھایا، اور پھر حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ان کو خون آلود کپڑوں کے ساتھ ہی دفن کر دو، ان کے کپڑے نہیں بدلنے، اسی طرح دفن کر دو سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لوگوں کی زندگیوں سے اپنی اولادوں کو آگاہ کریں۔ ان جانباز، دلیر، مجاہد، نمازی، متقی، پرہیزگار، سادہ طرز زندگی والے لوگوں کو پڑھیں تاکہ زندگی جینے کا کچھ مزہ آنے لگے۔ آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی زندگیاں، تاکہ آپ کی زندگی سے یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ الجھاؤ، یہ بغض، یہ عداوتیں، یہ ریاکاریاں، یہ تکبر دور ہو جائے۔ ان لوگوں کی زندگی پڑھو گے تو سادہ جینے میں مزہ آئے گا، بانٹ کر کھانے میں لطف آئے گا، سخاوت روح کی تسکین بننے لگے گی، سادہ طرز زندگی اطمینان دینے لگے گی۔ عظیم لوگوں کے طرز حیات کو اپنائیں۔ عزیز دوستو، انسان سب سے زیادہ پریشان وہ ہوتا ہے
جسے مقصد حیات نہیں ملتا، جسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کس کا بھیجا ہوا آیا ہوں، وہ سب سے زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے۔ اور جن کو معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے، اپنے مالک کا پتہ جاننے لگتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ مجھے کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ آسودہ زندگی گزارتے ہیں، قلبی اطمینان اور انشراح صدر اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کی آزمائش کو دیکھا کہ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہم کیوں آئے، کس لیے آئے، کیوں بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور پھر اس سلسلے کو بام عروج دیا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام تمہارے پاس آئے ہیں تو یہ رب کی دلیل بن کر آئے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود اطہر، کردار مبارک، آپ کا تبلیغ و ارشاد، آپ کا دعوت دین، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سچے رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ہم جب دنیا کے اندر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وحی الہی کے بغیر انسان جو بھی وقت گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر جو وحی ہوتی ہے ان کی تعلیمات کے بغیر جو بھی وقت گزارا جاتا ہے وہ کبھی راہ حق پر نہیں گزرتا۔ اللہ نے احسان فرمایا اور فرمایا میں نے اپنی دلیل بھیجی ہے، تمہیں اپنے محبوب عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری وجود بھی سارا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، نہ ڈوبے ہوئے سورج کو عصر پر بلاتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ درخت سجدہ کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، کوئی معجزہ بھی سرکار نہ دکھاتے، تو فرماتے ہیں حضور کا چہرہ مبارک ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود نور کو اس طرح کا بنایا۔ پھر حضور علیہ السلام کو کچھ خاصیات جو محبوب پاک علیہ السلام کے فضائل، شمائل اور خصائل کو بیان کرتی ہیں، وہ بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمائی۔ مثلا ایک حضور کی شان یہ ہے کہ نبی پاک امی ہے۔ امی کا معنی یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے آ کے پڑھا نہیں، حضور سید عالم علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں گئے۔ آپ کبھی ان لوگوں سے ملاقات کریں جو دنیا میں جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں، وہ بڑے سیانے بھی ہوں نا کبھی اور بڑے معاملہ فہم بھی ہوں، تو پھر بھی اپنے جملوں اور اپنے لفظوں پر اس طرح کنٹرول نہیں کر پاتے جو ایک پڑھا لکھا آدمی کر سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام امی ہیں، سرکار نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن یہ دلیل ہے نا میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی کہ حضور نے علم و حکمت کے وہ موتی عطا فرمائے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ حضور علیہ السلام دانائی، حکمت، تدبر، فہم و فراست۔ آپ سرکار کا کوئی ایک فرمان پڑھ لیں، حضور کی کوئی ایک حدیث پاک آپ لے لیں، اس کی معنویت میں اتریں، اس کی گہرائی اور گہرائی کو آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ صدیوں کے ادیب، شاعر، حکماء وہ اپنا سارا کلام لا کے وہاں قربان کر دیں تو گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔
جو تدبر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا. آپ غور کریں, حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے. اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے. محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے. میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے, اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا ہے. تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا, ان کے معیار پر پورا اترنا, ان کے معاملات کو دیکھنا, یہ آسان کام نہیں ہوتا. کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں, اس لیے کہ دوست زیادہ ہوں تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں, تو میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں. نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئیں, حضور میرے گھر آئیں. اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے, سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں, دل بھی کھلے ہوئے ہیں, آنکھیں پلکیں فرش راہ کیے ہوئے, ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں آئے. بڑا امتحان ہے, کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے. تو یہ ذرا دیکھیے اس امی لقبی محبوب کی حکمت اور دانائی. محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اونٹنی ہے نا یہ معمور من اللہ ہے, میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے, جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا. انداز دیکھیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دی. اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے, تھوڑی آگے جا کے ایک جگہ پہ وہ بیٹھ گئی, لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں, محبوب بیٹھے رہے. ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی, پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی, اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی. اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی. جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی, نبی کریم اترے, جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے. یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی, وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا, سب کا قربان ہونے کو دل کر رہا تھا. ہمارے ہاں تو 4 بچے ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسی دانائی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے کہ ان کے اندر برابری کر سکیں. ہم اس سمجھ بوجھ کا لحاظ ہی نہیں کرتے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے, جن کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگاتے ان سے کہا کرتے تھے کسی طالب علم سے چڑ نہ جانا, اسکول کے, کالج کے, مدرسے کے کسی بچے سے چڑ نہ جانا. تم اگر کسی سے چڑ گئے تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا, اس لیے کہ تم ذاتی اناد پال لو گے. بچہ بڑا لائق ہے لیکن تمہارا فرما بردار نہیں, تم چڑ گئے ہو, تم بات بات پہ ڈانٹتے ہو, بالآخر وہ ساری تباہی ہو گئی, بدگمان ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں, لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی اعلیٰ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکمت, تدبر, دانائی. ہم دانا نہیں ہوتے, شعور نہیں رکھتے, فہم و فراست کا. وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا, اس نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک معبر کو بلایا, تعبیر کرانے والے کو. اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. اب وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوا, اس نے وہ تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا. اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو, نہ بہن ہو, نہ بچے ہو, نہ بیوی ہو, نہ ماں ہو, نہ باپ ہو, مروا دیا. ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانا بھی تھا, اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے, خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے, تعبیر بتائیں. تو وہ کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو, اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا. بادشاہ نے اسے انعام دیا, کہا تو جیتا رہ, کیا تو نے بات کی ہے. اب میری بات کو سمجھیے گا, تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی, لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں
فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا. بات اس نے بھی وہی کی ہے، لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں. کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں. دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا. فتح مکہ کا موقع تھا، عجیب حالات درپیش ہوئے. اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بڑے عظیم صحابی. بدر کے موقع پر جس آدمی نے اپنے جذبات سے ماحول گرما دیا وہ حضرت سعد بن عبادہ. ہمیشہ اگلی صفوں میں مجاہدوں کی رہنے والے، مال خرچ کرنے والے، نڈار آدمی. لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے، اور کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے ہیں. اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں. یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو. ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے 1 من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا. دانائی، تدبر. یہ دیکھیے امی لقبی محبوب سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے، تدبر سیکھنا ہے، فہم و فراست سیکھنی ہے. زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں یہ حضور ہمیں سکھائیں گے. کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے. اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالات اس طرح کے ہیں، کیسے یہ فیصلہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اتار دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، ان سے منصب لے لیتے ہیں. یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے، کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تم. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس. اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے. انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا تھما ہوا تھا، پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں. جب حضور نے کہا دیں تو وہ غلام تھے. سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینجے رکھے ایسا اونج رہنا ہے. انہیں اسی وقت جھنڈا تھما دیا، خوش ہو کے تھما دیا. لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے. محبوب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے، محبوب نے جھنڈا انہیں دے دیا. فرمایا کمان تیرے ہاتھ میں ہے. باپ کا قد اس وقت 10 فٹ زمین سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میری فکر گئی، میں اب بے فکر ہوں. جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تو اب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی ہوں. یہ آپ تدبر سیکھیں. میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج، بھاگتے دوڑتے، بے چین، پریشان، الجھے ہوئے. ابھی میں ملک سے باہر تھا، میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے. بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر، وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں. تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ اتار چڑھاؤ ہے، زندگی کے ساتھ چلتا ہے. بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر وقت کا اضطراب نہیں. دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی. آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں، قیمتی بنائیں. آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دانائی نہیں ہے. جذباتی مزاج اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے. جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں. ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں؟ جو پہلے آ جائے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پہلے گیا ہے، بس انہیں مینوں پہلا آخیا تسی تے آئے ہی نہیں، اسی بات میں فیصلہ دے دیا. دانائی، تدبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. امی لقبی ہیں حضور. اور دوسری بات،
انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا، وہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ آپ نے زندگی میں نقوش کیا چھوڑے، آپ جہاں رکے، جہاں بیٹھے، یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ 10 دوست پرانے، یہ 10 دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی غیبتیں جاری ہیں، بس کام ختم ہونے کے قریب ہے، اور پھر اس کے بعد اور کوئی 4 دوست ہم تلاش کریں گے۔ اچھے نقوش نہیں چھوڑتے، کتنی خوشیوں سے رشتے طے پاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچیں، سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے ہیں، وہ ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے۔ عظمت کردار، بلندی، آپ کے افکار، آپ کا اچھا گمان، آپ کی سوچیں، آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے، لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا، اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ قریبیوں نے دلیل مانگی، قریش مکہ نے، کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، 40 سال یہاں گزارے، اپنے ماں کی گود میں بھی، نانا کے کندھوں میں بھی، جناب ختیجہ کا دولہا بن کے بھی، بیٹیوں کا باپ بن کے بھی، میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ گویا محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ، باہر سے نہیں آیا، تمہارے درمیان رہا۔ یار یہ مشکل کام ہوتا ہے، چاروں جانب ماحول خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے۔ اکثر لوگ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے، کہتے دوستوں نے خراب کر دیا، اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک سی، دوستوں نے خراب کرتا ہے۔ میں نے کہا چلیں اچھی طرح سے سوچ لیں، ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو، آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو۔ یہ جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا، اسلام قبول کر لو، تو کیسر روم کو بھی خط لکھا۔ کیسر سیانا آدمی تھا۔ سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں، جذباتی فیصلے نہیں کرتے، وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں۔ آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لائکس، ویوز، کمنٹس، اسی پر زندہ ہے۔ لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے تھے، اس سمجھدار لوگ۔ کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا، اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا، کہنے لگا کوئی، ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی، ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو ہم حملہ کریں گے، لیکن یہ سیانا آدمی تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا، مکے کا، تجارت کی غرض سے سردار آیا کرتے، کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ۔ جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے، وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے بلا لیا۔ اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا، بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ، کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی ہے، یہ روایت ملے گی۔ کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے۔ پہلے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں سردار ہوں۔ کوئی رشتہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں۔ کہنے لگے بتائیے، اس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں قریب کا؟ کوئی نہیں۔ کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے ماڑے بندے، ماڑے ماڑے بندے۔ میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے ماڑے بندے آتے ہیں، سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے، ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں، جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں، کل کو ان لوگوں کے پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں میں۔ لیکن غریب لوگ، پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے
کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے ہوئے بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا. وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی ہیں. یہ ذوق ٹھیک نہیں. یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں. یہ بات یہ بڑی بلند و بالا محفل ہے. اس کا معیار اور ہونا چاہیے. پوچھا سردار نے ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب غریب. فرمایا یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا ہوئی ہے. کہ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ. کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں اور نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نا، مخالف رائے دے رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں، شاعر کہوں، شاعر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے، پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے. وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، سامنے جوان ہوئے، سامنے ان کے بال سفید ہوئے، پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی نفع بھی نہیں، جان بوجھ کے ڈینگے مارتے ہیں، بڑھ کے کوئی لینا دینا ہی نہیں، بلا وجہ جھوٹ. یہ انسان کے کردار کو داغدار کر دیتا ہے. دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ رکھیے، بڑے سے بڑے بزنس مین پر، اس سے پوچھئے کہ تمہاری بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ انویسٹمنٹ زیادہ کی تھی، پڑھے لکھے زیادہ تھے؟ تو آپ کو ہر بزنس مین کہے گا صرف اللہ نے میرا مارکیٹ میں اعتبار بنا دیا تھا. جس کا اعتبار مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے، سچ بولتا ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے. کبھی جھوٹ اور بددیانتی اور فریب سے بھی قومیں آگے بڑھی. ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا، ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے؟ تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور ہاشمی ہے، اعلیٰ خاندان محبوب کا. تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے، اتنے تو نے سوال کیے. تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے. تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں. تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے ہیں. تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے. تم نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو سردار سچ بتانا، جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ نتیجہ تو نکل آیا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کردار کی جو عظمت ہے نا، کردار کی، یار آپ کی اور میری زندگی کچھ اصول تو ہونے چاہیے، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے. جدھر کی ہوا ہوئی ادھر کے ہو گئے. آج کل یہ نیا والا فیشن ہے لہذا یہ اپنا لو. بھئی ہم کوئی ہوا کے دوش پہ ہیں؟ کوئی لاوارث ہیں؟ اپنی کوئی تہذیب نہیں، تمدن نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں. یعنی جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے بن جاؤ. کردار میں کچھ قاعدے زندگی میں بنانے چاہیے، کچھ اصول وضع کرنے چاہیے، کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ مجھے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا. مومن کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہوتی، اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک وفاداری ہوتی. آپ جائیے اپنے بزرگوں سے ملیے، دیہاتوں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس بھائی میں دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اب یہ کام نہیں کرنا، اب میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگ گیا ہے، اب مجھے وفادار ہونا ہے. میں کیسے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ تو گھٹنوں تک
اگر اپنا لباس آدھا کر لے تو پتہ نہیں تیری کتنی کوئی گرمی کم ہو جاتی ہے اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے ہو. حالانکہ گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہے. بندے کی ایک اپنی وفاداری بھی ہونی چاہیے، اس کے کچھ قاعدے ضابطے، اٹھنا بیٹھنا اصول بھی ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی تھی. لوگ مثال دیتے کہ تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا. قربان جائیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے. حضور حیا والے، متانت، سنجیدگی، کبھی شور و غل نہ کرتے، کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے، کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا. یہ کیا بات ہوئی، مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا میں نے گالیاں دے دی. تو آپ کے اصول کدھر گئے، قاعدے کدھر گئے، ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے. تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے، بنیادی. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شان اور بڑی امتیازی عطا فرمائی، بڑی انوکھی. وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا محبوب کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی. یعنی بات کہنے کا جو سلیقہ، جو انداز حضور جانتے ہیں نا، یہ کسی اور کو نصیب. ہمارے ہاں نا بہت زیادہ باتیں کرنے کا رواج ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار عادت ہے اس کی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ بیٹھے نا تو کبھی کبھی تیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہاں لگا لے بندہ. اس لیے کتنی باتیں سناتے ہیں، اتنی باتیں. اور آج کل تو ایک اور رواج بھی ہو گیا، کہتے ہیں قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع. تو میں کنجوں سے کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. آپ تو گن پوائنٹ پہ معافی لے رہے ہیں. آپ نے حکم دائر کیا ہے قطع کلامی معاف اور آپ شروع ہو گئے. گفتگو میں، لہجے میں، دعوت دینے میں، پیغام دینے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا روز بچوں کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، روز نہیں نصیحت کرنی چاہیے ورنہ نصیحت بے وقت ہو جاتی. روز ہی انسان کو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے وہ اس کی طبیعت ٹھہراؤ والی ہو. یعنی سکوت جو ہوتا ہے نا، چپ خاموش آدمی، وہ لگتا ہے کہ کوئی طوفان لیے بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ یہ اس وقت کسی خاص گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کوئی اچھی منصوبہ بندی کر رہا. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دیں. سرکار جب بات کرتے نا تو صحابہ فرماتے ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا. اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا. یعنی بات وہ ہمارے ہاں اکثر نا محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی سادی سی بات بھی اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ سادی سی بات تھی، آپ بڑے خوبصورت لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت دی، بلاغت دی، معاملہ فہمی دی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بات کرتے، لیکن جب بات کرتے تو حضور نہ بات کا رخ بدل دیتے. یعنی بندہ سوچ رہا ہے اس رستے جانے کی، لیکن کریم کی حکیمانہ بات بندے کا رستہ چینج کر دیتی. وہ بالکل انسان ڈائریکشن بدل لیتا کہ نہیں یار یہ رستہ ٹھیک ہے. آپ بات کو سمجھیے گا. ایک ہوتا ہے بندے کے پاس مال نہیں تو وہ فقیر ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیری میں فقیری کرتے ہیں.